شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ہاتھوں پر روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا کھردرا پن اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے، ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ، زکام اور دمے کے امراض سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کو گھر میں بدبو محسوس ہو یا پھر آپ اپنے گھر میں خوشبو لانا چاہتے ہیں تو پھر مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں دار چینی یا لونگ شامل کر کے اس کی بھاپ گھر میں دیں۔ بہت ہی اچھی خوشبو سے آپ کا گھر معطر ہو جائے گا۔ پکاتے ہوئے اگر دال یا سبزی کچھ جل گئی ہو تو اس میں زیرے اور ٹماٹر کی بھگاڑ ڈال دیں۔ جلنے کی بو دور ہو جائے گی، بلکہ بالکل نہیں آئے گی۔ جو بچے چل نہ سکتے ہوں، جن کی بیک بون کمزور ہو، جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، ان کے لیے 1 کپ سرسوں کے تیل میں 1 مٹھی لونگ جلا لیں۔ اس کو ریڑھ کی ہڈی پر مالش کریں تو بچہ چند ہی ماہ میں چلنے لگے گا۔ جائفل کو کوٹ لیں۔ زیتون کا یا سرسوں کا تیل گرم کریں۔ جائفل کو ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں، پھر تیل کو چھان کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس تیل کو کسی بھی بوتل میں بھر لیں، پھر بچوں کو پسلیوں پر، ہاتھوں پر، کان کے پچھلے حصے پر، کمر پر اور پاؤں پر لگائیں۔ بچہ ٹھنڈ سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جاتی ہو تو سورہ ملک کو 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس بچے کو پلا دیں۔ انشاءاللہ نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور بچہ ہمیشہ کے لیے نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، ایسے بچے جنہیں بھوک کم لگتی ہو، انہیں جب بھی کھانا دیں تو 21 بار یا صمد پڑھ کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ بھوک کھل جائے گی۔ ایسے افراد جن کی بھوک کم ہو گئی ہو، وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے، ان کے لیے یہ ٹوٹکا بہت لاجواب ہے۔ مصری 1 چائے کا چمچ لے کر 1 کپ پانی میں ابال کر بچے کو پلا دیں۔ انشاءاللہ وہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ چند دن اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ پلکیں لمبی گھنی کرنے کے لیے 1 مسکارا برش لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے کیسٹر آئل میں یہ برش بھگو کر اندر سے اوپر کی طرف لگائیں۔ اس سے آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ تھوڑے سے بادام پانی میں پیس لیں۔ اپنی چائے میں دودھ کی بجائے شہد ملا لیں۔ اس چائے کے مسلسل استعمال سے بینائی انتہائی بہترین ہو جاتی ہے۔ نان اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش برقرار رہے گی۔ نان اسٹک پتیلیوں میں صرف لکڑی یا پلاسٹک کے چمچ استعمال کریں تاکہ نشان نہ پڑیں۔ نان اسٹک پتیلی میں سے کھانے یا جلنے کے نشان صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور 2 چمچ بیکنگ سوڈا ملا کر ابالیں، پھر دھو کر ہلکا سا تیل لگا لیں۔ ثابت اسبگول سرسوں کے بیج 1 چائے کا چمچ اور 1 چٹکی کلونجی کھانے سے پہلے دن میں 2 دفعہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ چند یوم میں قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مسور کی دال پکاتے ہوئے اگر اس میں ہلدی یا گھی شروع میں ہی ڈال دیا جائے تو دال جلدی ہی گل جائے گی۔ لیموں کے چھلکے خشک کر کے سکھا لیں، بعد میں ان کا سفوف بنا لیں۔ منجن میں ملا کر دانتوں کو صاف کرنے کے کام آتا ہے۔
چھوٹے کچے پپیتے مل جائیں تو ان کو کاٹ کر سکھا لیں۔ ان کا سفوف، گوشت یا کیما جلدی گلانے کے کام آتا ہے۔ سیاہ بوٹ پالش میں ذرا سا سرکہ ملا کر پالش کی جائے تو جوتوں پر خوب چمک آ جاتی ہے۔ پیاز کو کاٹیں اور اسے سر پر اچھی طرح مل لیں۔ تھوڑی دیر میں سر دھو لیں۔ اس میں موجود سلفر بالوں کو گھنا کرتی ہے۔ جسم میں حیاتین اور معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کا سب سے اولین ذریعہ انڈے ہیں۔ انہیں ابال کر کھائیں یا تل کر۔ یہ جسم کی معدنیات اور حیاتین کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کھانسی ٹھیک نہ ہو تو کچے امرود کو آگ پر سینکیں اور اس میں نمک لگا کر کھائیں، کافی حد تک آرام آ جائے گا۔ جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھائے، کیونکہ پیاز انسان کو اس شہر کے امراض سے بچائے گی۔ اگر پیشاب کے وقت جلن ہوتی ہے اور درد ہوتا ہو تو گاجر کے بیجوں کے 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ابال کر پی لیں۔ اگر آپ آٹے کو کیڑوں سے بچانا چاہتے ہیں تو کچھ تیز پات کے پتے آٹے میں ڈال دیں۔ یہ کیڑوں کے ساتھ آٹے کو نمی سے بچاتے ہیں۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع نہ کریں، بلکہ اسے ٹھنڈا کر کے پودوں میں ڈال دیں۔ اس کے بعد دیکھیں اپنے پودوں کی نشوونما۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑے دھونے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ مکس کر کے لگا لیں۔ جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ اگر بچے کو بدہضمی ہو جائے تو 1 تولہ سونف، 1 تولہ پودینہ 1 پیالی پانی میں ابال کے ملا کر رکھ لیں۔ وقفے سے بچوں کو پلائیں، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا غائب ہو جائے گا۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کپڑے سے چیونگم چپک جائے تو روئی کی مدد سے مٹی کا تیل لگائیں، چیونگم اتر جائے گی۔ سپرٹ لگانے سے بھی چیونگم کپڑوں سے اتر جاتی ہے۔ 10 دانے کشمش کے 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں۔ صبح نہار بیٹ اسے کھا لیں اور پانی پی لیں۔ لگاتار 1 مہینے تک استعمال کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر جب وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا پر پہنچیں تو اس کو 11 مرتبہ پڑھیں اور ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کا نور کم نہیں ہوگا۔ ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے، جبکہ ماحولیاتی الرجی سے سانس کی تکلیف میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ ملتانی مٹی رات کو بھگو دیں۔ اس میں 1 چمچ شہد اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ یہ جلد کی چکناہٹ دور کرتی ہے اور رنگ بھی نکھارتی ہے۔ ملتانی مٹی کو چہرے پر لگانے سے جلد صاف رہتی ہے۔ اگر کسی کے جسم میں خون کی شدید کمی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کے جسم میں خون بنے، جس میں خون کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو، تو اسے چاہیے کہ انگور کا سرکہ لے۔ رات کو سوتے وقت 2 چمچ انگور کے سرکے میں 2 دانے انجیر کے بھگو دے۔ صبح اٹھ کر وہ انجیر کھا لے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مل دیں، وہ ٹھنڈ سے محفوظ رہتے ہیں، جلد خشکی سے، اور بچہ صحت مند اور پھلتا پھولتا ہے۔ ادرک کا رس آدھا چمچ، دیسی گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے پرانا کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔
یہ ٹوٹکا استعمال کرنے والا انشاءاللہ آئندہ کمر کے درد کے لیے محفوظ رہے گا۔ سونف، دیسی اجوائن، میٹھا سوڈا، انار دانہ، چینی ایک چھٹانک لیں۔ مدرجہ بالا سب چیزیں باریک پیس کر پھکی بنا لیں۔ صبح نہار منہ ایک چٹکی پانی کے ساتھ لیں۔ گرمی، جگر اور ناف کے لیے اکثیر نسخہ ہے۔ 1 کپ پانی میں 1 انجیر 80 ٹائم بھگو کر اگلی صبح فجر ٹائم کھائیں اور پانی پئیں تو بخانے میں آنے والا خون بند ہو جاتا ہے، جو بواسیر کا نہیں بلکہ جگر سے آتا ہے۔ اگر باورچی خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں تو اس سے موٹاپا، قبض دور اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہترین غذا ہے کیونکہ اس میں انسولین قدرتی طور پر موجود ہے۔ جن لوگوں کا مزاج بہت گرم ہو ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ کریلوں میں دہی اور ہرا دھنیا ملا کر پکائیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔